بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہیمان عتیبی، جس کا مکمل نام جہیمان بن محمد بن سیف العتیبی 16 ستمبر 1936 سعودی عرب کے صوبے القصیم میں پیدا ہوا تھا۔ جہیمان ایک مذہبی کارکن اور عسکریت پسند تھا۔ اس کی قیادت میں 400 سے 500 مردوں کے ایک منظم گروپ نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ حج ختم ہوتے ہوئے ابھی صرف 20 دن ہی گزرے تھے۔ نئے اسلامی سال بلکہ نئی اسلامی صدی یعنی 1400 ہجری کا پہلا دن تھا۔ گویا یہ یکم محرم الحرام سن 1400 ہجری بمطابق 20 نومبر 1979 منگل کی صبح تھی، جب اسلامی تاریخ کا ایک ایسا تلخ اور دلوں کو رلا دینے والا واقعہ مسجد الحرام کی محترم اور مبارک دیواروں کے بیچ جانوں سے زیادہ عزیز کعبہ مشرفہ کے اطراف میں وقوع پذیر ہوا، جس کے زخم آج تک عشاق حرم کے دلوں میں تازہ ہیں۔ نئی صدی کی پہلی صبح جب امام حرم کعبہ شیخ عبداللہ بن سبیل نے نماز فجر کا سلام پھیرا ہی تھا کہ چند آدمیوں نے امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا۔ ان میں کچھ لاؤڈ سپیکر پر قابض ہو گئے، کچھ مسجد الحرام کے میناروں پر چڑھ گئے اور کچھ مسلح افراد نے مسجد کے دیواروں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ کیونکہ حج ختم ہوئے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، اس لیے دوسرے ملکوں کے حاجیوں کی ابھی کثیر تعداد مکہ مکرمہ میں ہی مقیم تھی، جس کی وجہ سے جب یہ دلسوز حملہ امت مسلمہ کے دلوں پر کیا گیا تو اس وقت حرم شریف میں 1 لاکھ کے قریب نمازی موجود تھے۔ ان حملہ آوروں خوارج کا سرغنہ جہیمان بن سیف العتیبی تھا اور اس کا تعلق سعودی عرب کے علاقے نجد کے ایک طاقتور گھرانے سے تھا۔ اس کا دستراز 27 سالہ محمد بن عبداللہ قحطانی تھا، جس نے مکہ یونیورسٹی میں اسلامی قانون کی 4 سالہ تعلیم حاصل کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حملہ آور خوارج کے سرغنہ جہیمان بن سیف العتیبی نے اسے اپنا بہنوئی بنا رکھا تھا۔ ان لوگوں نے بڑی باریک بینی سے پلاننگ کر کے جنازوں کا بہروپ بنا کر تابوتوں کے ذریعے اسلحہ کی بڑی مقدار حرم پاک کے تہخانوں میں جمع کر دی تھی۔ اسلحہ کے ساتھ ساتھ خشک کھجوروں اور دیگر اشیاء خورد و نوش کا بھی اچھا خاصا ذخیرہ تہخانوں میں چھپا دیا گیا تھا۔ یہ سب کام کئی دنوں میں مکمل ہوا، مگر سازش گہری تھی، اس لیے کسی کا اس کا شک نہ ہوا اور کسی کے گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ اس متبرک مقام پر کوئی گروہ اتنی ناپاک سازش کا تصور بھی کر سکتا ہے۔ دلوں کو چیر دینے والی اس صبح جب امام حرم کعبہ شیخ عبداللہ بن سبیل کو ان حملہ آوروں نے اپنے قابو میں کیا تو فوراً ہی ان کے ناپاک عزائم کے مطابق کارروائی پوری حرم محترم میں شروع ہو گئی۔ اچانک حرم کے تمام دروازے بند کر کے ان پر اپنے مسلح افراد کھڑے کر دیے گئے۔ حرم میں موجود تمام نمازی یرغمال بنا لیے گئے، جو اپنے تھوڑے بہت کوشش سے حرم سے نکل گئے، بس وہی نکل سکے۔ باقی سب معصوم حاجی اور نمازی، جن میں خواتین، بوڑھے اور بچے بھی تھے، محصور ہو کر رہ گئے۔ ایک حملہ آور نے عربی میں حرم پاک کے اسی مائک سے، جس پر چند لمحوں پہلے نماز فجر کی تلاوت ہو رہی تھی، اعلانات کرنا شروع کر دیے کہ مہدی موعود، جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، آ چکا ہے۔ نام نہاد مہدی محمد بن عبداللہ قحطانی نے بھی مائک پر آ کر اعلان کیا کہ میں نئی صدی کا مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر سب لوگ بیعت کریں گے۔ اس کے بعد اس گمراہ ٹولے نے مسجد الحرام کے مقام ابراہیم، جسے مقدس گوشے کے پاس کعبہ مشرفہ کے عین سامنے جا کر گولیوں سے سنگینوں اور بندوقوں کے سائے میں لوگوں کو دمکاتے ہوئے بیعت کروانی شروع کر دی۔ محاصرے کے فوراً بعد وزارت داخلہ کے تقریباً 100 اہلکاروں نے دوبارہ حرم مکی پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن مرتدین حملہ آوروں نے ان فوجیوں کی کوشش ناکام بنا دی۔ اس کوشش میں بہت سا جانی نقصان بھی ہوا۔ اس کے بعد سعودی فوج اور سعودی نیشنل گارڈ نے بھی حرم پاک کو ناپاک لوگوں سے آزاد کرانے کی کوشش کی، جو زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ شام ہوتے ہوتے پوری مکہ مکرمہ کو رہائشوں سے خالی کرا دیا گیا۔ سعودی فرمانروا شاہ خالد نے 32 علماء پر مشتمل سپریم کونسل کا اجلاس فوری طور پر طلب کر لیا اور محکرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں متفقہ طور پر فتویٰ دیا کہ مسلح گمراہ افراد کے خلاف کارروائی شریعت کے عین مطابق ہے۔ اس فتوے کی روشنی میں بیت اللہ کے تقدس کے پیش نظر بھاری اسلحہ استعمال کرنے سے گریز کیا گیا۔ بعد ازیں سعودی آرمی اور
فرنچ آرمی کے خوارج سے بھی مقابلہ ہوا جن کے پاس سنائپر اور شارٹ شوٹر تھے، اور انہوں نے مسجد الحرام میں جگہ جگہ پوزیشنیں سنبھال لی۔ 2 دن تک مقابلہ ہوا لیکن سعودی فوجی ہلاکتوں کے باوجود سعودی اور فرنچ آرمی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ مسجد الحرام 2 دنوں سے اذانوں اور نمازوں کی تکبیرات کی گونج سے محروم تھی، گویا نہ اذانیں دی جا رہی تھی نہ نمازوں کا باقاعدہ اہتمام ہو رہا تھا، نہ طواف ممکن تھا۔ بالآخر الحمدللہ ایک بار پھر پاکستان کی پاک فوج کو اسلام کی فوج ثابت ہونے کے لیے کارروائی کرنے کا موقع دیا گیا، جس نے نہایت کم وقت میں آپریشن کی منصوبہ بندی کی۔ پاکستانی کمانڈو نے دہشت گردوں کے سنائپر سے نمٹنے کے لیے ایک عجیب ترکیب استعمال کی۔ پوری مسجد الحرام میں پانی چھوڑا گیا اور پوری مسجد کی گیلی زمین میں کرنٹ دوڑانے کی دھمکی دی گئی، جس کی وجہ سے خوارج کے شارپ شوٹر اور سنائپر کچھ دیر کے لیے غیر مؤثر ہو گئے۔ پاک فوج نے غیر معمولی صورت سے تمام خوارج پر قابو پا لیا، بغیر کسی جانی نقصان کے سب حملہ آوروں کو فوری طور پر گرفتار کر لیا، تمام جرغمالیوں کو رہائی دلائی گئی۔ اس طرح اللہ نے یہ عظیم سعادت پاکستان کو عطا کی۔ اللہ ہمارے ان روحانی مراکز مکہ و مدینہ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور انہیں حسدوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ خوارج کے مکمل صفائی کرنے کے بعد 7 دسمبر 1979 کو دوبارہ حرم شریف کو عبادت کے لیے کھولا گیا، گویا 17 دن حرم پاک میں اذانیں، نمازیں اور طواف ممکن نہ ہو سکے۔ اس لڑائی میں 75 باغی مارے گئے، جس میں نام نہاد مہدی محمد بن عبداللہ قحطانی بھی شامل تھا۔ خوارج کے علاوہ نیشنل گارڈ کے 60 فوجی، 4 پاکستانیوں سمیت 26 حاجی شہید اور سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ خوارج کی بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا گیا، جس میں سرغنہ جہیمان بن سیف العتیبی بھی شامل تھا۔ سزائے موت پانے والے مرتدین میں سے 41 سعودی عرب، 10 مصر، 6 جنوبی یمن اور 3 کویت سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ عراق، سوڈان اور شمالی یمن کا بھی ایک مرتد شامل تھا۔ کیس کے بعد ان تمام ملزموں کے سعودی قوانین کے تحت سر قلم کر دیے گئے۔ 9 جنوری 19 کو جہیمان عتیبی کو سزائے موت دیتے ہوئے سر قلم کر دیا گیا۔ مزید تاریخی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔